الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک بار پھر روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا بہت خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ جمعۃ المبارک آ چکا ہے جو کہ مومنوں کی عید کا دن ہے، جو کہ لاچاروں اور غریبوں کا دن ہے، جو کہ بے سہاروں کا دن ہے، بے آسروں کا دن ہے اور حاجت مندوں کا دن ہے۔ یہ دن جب بھی آتا ہے اپنے اندر شاندار چیزیں لے کر آتا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار ترین جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سنی جاتی ہے، اربوں کھربوں لوگوں کو دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، اور جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو اب آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی سن لے، اللہ پاک آپ کو بہت سا عطا کر دے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے عرض کروں گی، آپ نے آج کے دن غسل کرنا ہے۔ غسل سے پہلے نیت کرنی ہے اور نیت میں یہ کہنا ہے کہ میں آج کے دن عبادت کرنے کے لیے غسل کرتا یا کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن کسی غریب محتاج کو اگر آپ کچھ پیسے وغیرہ نہ دے سکیں، رقم نہ دے سکیں، تو آپ تھوڑا سا کھانا دے دیں، کسی غریب یتیم کو گھر میں بٹھا کر کچھ عطا کر دیں۔ وہ بھی نہیں دے سکتے تو آج کے دن کسی مسجد کسی جامعہ میں دے دیں۔ اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ کے لیے اس سے بھی بڑی آسانی یہ، آپ نے جو گھر میں چندہ باکس بنایا ہوا ہے اس باکس میں ڈال دیں، اور اگر نہیں بنایا ہوا آج ہی سے ایک باکس بنائیں، ایک کوئی بھی ڈبہ لے لیں، اس کو اچھی طرح سے کور اپ کر لیں، خوبصورت سا بنا کے اس کے اوپر لکھ دیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صدقہ باکس بنایا ہے۔ کچھ بھی آپ اس کے اوپر لکھ دیں، صدقہ باکس لکھ دیں تو، اور اس کے اندر جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں، تھوڑے سے ہوں زیادہ ہوں، اس کے اندر آپ ڈال دیا کریں۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ وہ چندہ باکس کبھی نہ بھی دے سکیں، کسی غریب محتاج کی مدد اس سے نہ بھی کر سکیں، تو پھر بھی آپ کو اجر مل جائے گا، کیونکہ اللہ پاک تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں کا دار و مدار ہی اعمال پر ہے۔ اور آپ اگر اپنی نیتوں کو بہتر کریں تو آپ کو فوری طور پر اجر مل جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اسے اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ نیکی نہ بھی کر سکے لیکن اسے اس نیکی کا اجر مل جاتا ہے کیونکہ اس نے نیت اچھی کی تھی۔ اسی طرح سے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ کام ضرور کر لینا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نے نمبر 1 غسل کرنا ہے، پھر صدقہ کرنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آج کے دن 2 رکعت نفل کسی بھی وقت آپ ضرور ادا کر لیں، مکروہ اوقات کے علاوہ۔ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ضرور ادا کرنے ہیں، اور آپ نے 100 مرتبہ آج کے دن استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ نے آج کے دن ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی اللہ کے سپرد ہو جائیں گے اور آپ کا ہر کام بھی اللہ پاک کے سپرد ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کی ڈھیروں حاجتیں ڈھیروں مرادیں بھی پوری کر لے گا۔ اس کے علاوہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ پر اللہ پاک کی بہت سی کرم نوازیاں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار عطا کر دے اور آپ پر بہت سی برکتیں نازل ہوں، اللہ پاک آپ کا ہر مقصد پورا کر دے۔ اب مقصد کیا کیا ہو سکتا ہے؟ میری ایک بہن نے کچھ دنوں پہلے عرض کی کہ ان کی رقم پھنسی ہوئی ہے، بہت سی رقم ہے، لاکھوں کروڑوں میں ان کی رقم ہے جو پھنس چکی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی رقم نہیں دے رہا ہے۔ تو ہم نے انہیں یہ وظیفہ بتایا، اللہ پاک کی وقتی آزمائش ہوتی ہے تو وہ آزمائش بھی اتر جاتی ہے، اور انہوں نے یہ عمل کیا۔
تو جو ان کو رقم نہیں دے رہے تھے انہوں نے بھی ان کو دوبارہ سے واپس کر دی. اور ایک میری بہن ہے، انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کی رقم جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے، گم ہو چکی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ پر بہت جلد کرم نوازی فرمائے گا. تو بعض اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک روپے کو ترستے ہیں، ایک ایک روپیہ سنبھال کر رکھتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہو جائے تو بہت سی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ کے لیے یہ وظیفہ آ چکا ہے، اور یہ وظیفہ کوئی عام نہیں، بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے. آپ نے اس وظیفے کو بیکار نہیں سمجھنا اور آج کے دن یہ عمل ضرور کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ہر قسم کی حاجت کے لیے، آپ اولاد، شادی، اس کے علاوہ قرض، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی کسی بھی قسم کی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعد نماز عصر آنکھیں بند کر کے آپ نے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ نے اس کو غروب آفتاب تک لگاتار پڑھتے رہنا ہے. تعداد میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، تعداد کیونکہ مقرر نہیں ہے. تو بزرگان دین نے اسی طرح سے اس عمل کو بتایا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں. آپ نے نماز عصر پڑھ کے اس کے بعد آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کے لگاتار غروب آفتاب تک پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے. اذان مغرب شروع ہوتے ہی آپ نے دعا ختم کر دینی ہے. تو مغرب تک، غروب آفتاب تک آپ نے وظیفہ کرنا ہے. جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہو آپ نے دعا مانگنی ختم کر دینی ہے. یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا بہت اثر ہے. اور آپ نے درمیان میں یا شروع اول آخر اس کے یا شروع میں یا درمیان میں آپ چند بار درود پاک بھی ضرور پڑھ لیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وظیفہ فوری طور پر قابل قبول ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری حاجتیں فوری طور پر پوری کر لے گا. اور یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے. اول آخر 11 بار درود پاک اس وظیفے کے پڑھ لیں، نہ یاد آئے تو درمیان میں پڑھ لیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے. میرے جن بہن بھائیوں نے آج کی دعا میں حصہ لیا، ان میں عطا علی ہیں، محمد مرتضیٰ ہیں، راحیلہ خان ہیں، زینب علی عمران ہیں، منیرہ بیگم ہیں، بی بی ہاجرہ ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اس کے علاوہ شاہدہ جبین ہیں، عظمت علی ہیں، عابد پروین ہیں، انس غوری ہیں، محمد ناصر ہیں، بشرا زہرا ہیں، سمینہ خان ہیں، آصف خان ہیں، اور عبد الرزاق ہیں، قدیر احمد ہیں، ثانیہ بانو ہیں، سید آصف ہیں، اور نسیمہ شریف ہیں، صالحہ شریف ہیں. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے آپ اتنا زیادہ درود پاک پڑھتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو اسی سال حج کعبہ نصیب فرمائے، اسی سال آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.